أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بزرگی برتری کبریائی اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک والاملاک ذو الجلال والاکرام. اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے کروڑوں درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات دامنہ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہی اکیلا تنہا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس سارے نظام کو چلانے والا بھی وہی. اس رب العالمین احکم الحاکمین نے ہم پر بے پناہ احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا اور اس زمین پر ہمیں بسایا اور پھر اس مالک السماوات نے اس زمین سے انسان کی ساری ضروریات کو پورا کرنا. انسان کی تخلیق، یہ جو جسم ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اس جسم کو اللہ رب العالمین نے زمین کی مٹی سے بنایا اور اس جسم کی ساری ضروریات کو بھی ارض و سماوات کے مالک نے مٹی سے ہی پیدا کیا. کوئی ایک ضرورت ایسی نہیں جو ہمارے اس جسم کو درپیش ہو اور وہ اللہ رب العالمین نے زمین سے پیدا نہ کی. بنیادی طور پر کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے. اور پھر اگر جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ادویات، یہ ساری کی ساری رب العالمین نے زمین سے پیدا کی. پھر جب یہ ڈھانچہ بن گیا مٹی سے، پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے روح داخل کی اور
اس روح کو اپنی طرف منسوخ فرمایا، ونفخ فی الروح، جب میں نے اپنی روح اس میں ڈالی، اپنی طرف نسبت دی، یعنی انسان کے اندر جو روح ہے، جو کہ دراصل حقیقی انسان ہے، وہ رب العالمین نے اپنی طرف سے بھیجی، اور اس روح کی تمام ضروریات بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے نازل کی۔ جس طرح ظاہری انسان کی ضروریات ہے، اسی طرح سے اس اندر والے انسان کی، جو کہ اصل میں انسان ہے، وہ انسان ہمیں دکھائی نہیں دیتا، انسان ہمیں وہی دکھائی دے رہا ہے جو ظاہری ہے، لیکن جو اس انسان کے اندر انسان ہے، اصل انسان وہی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ انسان اس انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیں یہ ظاہری انسان برا لگتا ہے، پھر جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس سے ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے، اسے ہم ایک آدھ دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، پھر اسے جا کر مٹی میں دفن کراتے ہیں، پھر اسے میت کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل انسان اس میں سے نکل گیا۔ اللہ رب العالمین نے روح اس میں سے نکال دی، تو یہ اصل انسان ہے، اور اس اصل انسان کی روح کی تمام ضروریات اللہ رب العالمین نے اوپر سے نازل کی، روح بھی اپنے پاس سے بھیجی، اور اس کی ساری ضروریات بھی اپنے پاس سے، روح کی غذا، روح کی ضروریات، سارا کچھ اللہ رب العالمین نے کو بھیجا، اور اس روح کے لیے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی انسان سے آیا جس کے لیے کسی انسان کی ضرورت درپیش آئے۔ مالک السماوات نے کسی روح کی تسکین کے لیے اور اسے راہ راست دکھانے کے لیے، صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ بنایا۔ سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی 1,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اپنے اپنے اوقات میں مختلف جگہوں پر، مختلف لوگوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں، اور ان سب نے اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، انہیں سمجھایا اور سکھایا۔ اور اس پیغام کا بنیادی نقطہ کیا؟ اس پیغام کا بنیادی نقطہ یہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بھی بیان کیا، جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ رب العالمین نے قسم کھا کے کہا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اعلیٰ ہے، ارفع ہے، ادنا ہے، امیر ہے، غریب ہے، تبنگر ہے، فقیر ہے، سخی ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ رب العالمین قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کا سارا گھاٹے میں، کسی صورت، کہیں پر بھی، کسی حوالے سے بھی انسان میں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے، جس سے وہ نفع حاصل کر سکے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رب العالمین نے جب انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں کے سامنے مالک السماوات نے یہ تجویز رکھی کہ میں ایک انسان بنانا چاہتا ہوں، اس قسم کی ایک مخلوق میں بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں کا جواب تھا لا تمسوا
العالمین اگر اپنی بزرگی، برتری، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات کی ضرورت ہے تو ہمارے ذمہ اور کام ہی کیا ہے؟ نحن نسبح بحمدہ، ہم صبح شام اٹھتے بیٹھتے جہاں جس مقام پر موجود ہیں تیری تسبیحات ہی بیان کر رہے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ یفسدون فی الارض، یہ کیا کریں گے؟ تو زمین پر جا کر فساد ہی پیدا کریں گے، فساد برپا کریں گے، انہوں نے کرنا کچھ نہیں۔ لگتا نہیں ہے ہمیں کہ اس کے علاوہ ان سے کچھ ہو۔ رب العالمین نے ان کے جواب میں فرمایا یہی تھا، لن یعصون اللہ، تم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، میں گناہ گار مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جو گناہ کرے اور پھر ان کے دل کے اندر میرا ڈر مجزن ہو، پھر وہ آئے میرے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی مانگے اور میں ان کو معاف کروں، وہ پھر گناہ کرے، پھر معافی مانگے، پھر میں انہیں معاف کروں۔ میں اس قسم کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہی ہماری رہبری اور رہنمائی، اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ، اس رب العالمین کی مہربانی، کمال مہربانی کہ اس نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ سید الاولین والآخرین پر یہ سلسلہ منقطع ہوا، خاتم النبیین کی مہر لگ کر پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اللہ رب العالمین کا وہ پیغام ہم تک پہنچایا، وہ اسلام ہم تک پہنچایا، وہ دین ہم تک پہنچایا کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہیں مکمل دین عطا کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اسلام ہی تمہارا دین ہے۔ تو یہ دین قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان کو کہیں پر کوئی نفع والی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھیے ہم اگر اپنی اس پوری زندگی پر نظر دوڑائیں، انسان دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے بے پناہ نعمتیں عطا کی، بے پناہ نعمتیں عطا کی۔ یہ ہمیں انسان بنایا سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحت سب سے بڑی نعمت، دولت اللہ رب العالمین کی نعمت۔ تو ان نعمتوں کو اگر ہم ترتیب سے تھوڑا سا اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دی، عقل، فہم، فراست عطا کی، جس کے ذریعے ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یہ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ان ساری نعمتوں کے اندر سے سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی وہ ایمان کی نعمت ہے، اسلام والی نعمت ہے۔ وہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں جس پر اپنا کرم فرمانا چاہتا ہوں، اسے اسلام کی سمجھ عطا کرتا ہوں، اس کو دین کی طرف لے آتا ہوں۔ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے میں چاہتا ہوں، ہر کسی کو ہدایت تو مل سکتی، جس پر میرا کرم ہو جائے پھر اسے ہدایت مل جائے۔ تو یہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین کی نعمت اور انعام ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے اسلام ہے۔ اب ہم ان نعمتوں کے حوالے سے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ دولت اللہ رب العالمین نے عطا کیا، بڑی نعمت، روپے پیسے کے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا، غریبی بہت بری چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے۔ پیٹ خالی ہو، بھوکا ہو انسان تو کچھ بھی ہو سکتا ہے،
کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ تو یہ دولت مال اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، انعام ہے ہم پر، لیکن اس سے بڑی ایک اور نعمت صحت ہے۔ اب ہم ان دونوں کے حوالے سے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ہم پرواہ نہیں کرتے کہ اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی دولت ہماری لگ جاتی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کسی طرح سے ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ جتنا پیسہ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ایک دولت کو، ایک انعام کو دوسرے انعام پر فوقیت دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ صحت ہے، تندرستی ہے، تو یہ دولت ہم پھر حاصل کر لیں گے، پھر کما لیں گے۔ لیکن اگر صحت ختم ہو گئی، کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے، تو پھر یہ جو کچھ موجود ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور مزید بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم نے فوقیت دی ایک نعمت کو دوسری نعمت پر، دولت والی نعمت کو صحت والی نعمت پر فوقیت دی۔ اسی طرح سے دولت جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو کچھ مزید دولت خرچ کر کے اس کو حفاظت کرنے کے لیے کچھ بندے رکھ لیتے ہیں، گارڈ رکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ دولت جو ہے ہم سے چھین نہ جائے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اسلام والی نعمت، اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم سے چھنتی ہے تو چھن جائے۔ 2 روپے کے اوپر ہم اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، ذرا سے نفع نقصان پر، تھوڑے سے لالچ پر ہم ایمان جیسی نعمت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ساری نعمتیں اس کے بدلے ہمیں دے دینی پڑ جائیں، جان جیسی، جسم جیسی نعمت اگر ہمیں اس کے راستے میں قربان کرنی پڑ جائے، تو سب کے بدلے بھی اگر ہم ایمان کو سلامت رکھ پائیں تو یہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا فضل کرنا ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی جانب رب العالمین نے ہماری توجہ مبذول کرائی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے، انسان چھوٹا ہے یا بڑا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارے میں ہے۔ یا مالک ارض و سماوات کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس خسارے سے نکل آئیں، ہم بچ جائیں، گھاٹا پانے والوں میں سے نہ ہوں، ہم اس نقصان سے نکل آئیں؟ إِلَّا الَّذِينَ، رب العالمین نے طریقہ بتایا کہ ہاں بچا جا سکتا ہے، آپ بچ سکتے ہیں اس سے۔ جمیع انسانیت سے رب العالمین مخاطب ہے، مسلمانوں سے مخاطب نہیں، مومنین سے مخاطب نہیں، امیروں سے مخاطب نہیں، غریبوں سے مخاطب نہیں، اولیاء اللہ اور صلحاء سے مخاطب نہیں، انبیاء اصفیاء سے مخاطب نہیں، جمیع انسانیت سے مخاطب ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، جتنے بھی انسان ہیں سارے خسارے میں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی نعمت قبول کر لو جسے ایمان کہا جاتا ہے، ایمان والی نعمت کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ، میری وحدانیت کو تسلیم کر لو، میری ربوبیت کو تسلیم کر لو، میرے الہ ہونے کو مان لو، میرے خالق ہونے کو مان لو، میرے مالک ہونے کو مان لو، میرے مصور ہونے کو مان لو، اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات سمیت تسلیم کر لو، اس کی توحید کو تسلیم کر لو، اور پھر جب اس ایمان کو تسلیم کر لو گے، مومن بن جاؤ گے، اب اس کے بعد تمہارے اوپر ایک اور چیز لاگو ہونے والی ہے، عامل الصالحات، اب صالح عمل کرنے، نیک اعمال کرنے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہم سب ہی یہ کوشش کرتے ہیں، اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صالح عمل کر رہے ہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اور جو بھی جو عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ صالح عمل ہے، یہ نیک عمل ہے۔ تو کیا ہر عمل صالح ہے؟ ہم جو کچھ اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، شریعت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں، کیا وہ صالح عمل ہے؟ کیا میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی عمل صالح ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا
دن بھی 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں باجماعت نماز جمعے کے حوالے سے جیسے ظہر کی پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. یہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، یہ بدعت بن جائے گا، یہ عمل خلاف شرع ہو جائے گا، یہ بجائے نفع کے الٹا نقصان ہو جائے گا. آج جمعہ ہے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 2 پڑھنی ہے، 2 فرض ادا کرنے ہیں. واجبات آپ ادا کریں گے، مسجد میں آئیں گے، جمعہ پڑھیں گے، 2 فرض پڑھیں گے. 4 آج نہیں پڑھ سکتے، آج 4 نہیں پڑھنے. جب آپ ظہر پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے. ظہر کے 4 پڑھیں گے تو صالح عمل ہے، جمعے کے 2 پڑھیں گے تو صالح عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے ادا کیا ہوا کوئی عمل صالح نہیں، بلکہ صالح عمل وہ عمل ہے جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے. چھوٹا سا عمل بھی صالح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں. ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرتے رہو، تب بھی وہ عمل صالح عمل نہیں کہنا سکتا، تب بھی وہ عمل آپ کے لیے باعث خیر و برکت نہیں بن سکتا، بلکہ آپ کے لیے وہ عمل بگاڑ کا سبب بنے گا. آپ کے لیے وہ عمل بدعت کہلائے گا، آپ کے لیے وہ عمل جہنم میں داخلے کا موجب بن جائے گا. صالح عمل. اسی لیے رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا، ایمان لے اور عمل کرو، جیسے مرضی کرو. جیسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے دے، جیسے بھی کوئی پڑھ رہا ہے پڑھ تو رہا ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، اللہ کے سامنے ہی جھک رہا ہے جیسے مرضی، جیسے اس کا دل کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عامل الصالحات کا حکم دیا. صالح عمل. اور صالح عمل کا معیار کیا ہے؟ صالح نیک. کائنات کے اندر سب سے صالح شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اور کائنات کے اندر اگر سب سے صالح عمل کسی کا عمل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس لیے جو عمل اس نمونے اور معیار اور کسوٹی کے مطابق ہوگا وہی عمل صالح کہلائے گا. جو عمل اس معیار کے مطابق نہیں، جتنا مرضی زور لگا لے وہ عمل صالح کہلا سکتا ہی. یہ معیار عمل کا معیار ہے صالح عمل، عامل الصالحات. تو نماز کے ارکان اسلام ہے، اسلام کے اراکین ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد پھر کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرنی ہے. صالح عمل. یہ صالح عمل کب بنے گا؟ جب یہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہم ادا کریں. قیام کیسے کرنا ہے؟ پاک پیغمبر کی سیرت کے مطابق. رکوع کیسے کرنا ہے؟ پیغمبر کی سنت کے مطابق. سجدہ کیسے کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے مطابق سجدے کرنا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ کی مرضی نہیں، آپ کی منشا نہیں، کسی بزرگ پیر امام فقیر کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق نماز نہیں پڑھی جا سکتی. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو گے جیسے مجھے پڑھتے ہو. یہ صالح نماز، ورنہ نماز صالح نہیں ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو رمضان کے روزے بھی ویسے ہی رکھنے ہیں. سحری کیسے کرنی ہے؟ افطاری کیسے کرنی ہے؟ سحری اور افطاری کے درمیان کا وقفہ کیسے گزارنا ہے؟ وہ سارے کا سارا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ہوگا تو صالح ہوگا. تو ہی وہ روزہ قابل قبول ہوگا. وہ روزہ کیسے قابل قبول ہوتا ہے؟ جس کی ابتدا ہی آپ نے غیر صالحیت سے کر دی، جس کی ابتدا ہی آپ نے واپس صوم قدر نبی تو شہر رمضان کہیں گے بدعت سے کر دی. وہ روزہ صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روزہ صالح نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا ہے؟ حج البیت، رب العالمین کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ میں اس کا حج کرنا ہے. اب اس کا حج بھی کیسے کرنا ہے؟ جیسے رب العالمین کے پیغمبر نے حج کر کے دکھایا ویسے کرنا ہے. اپنی مرضی سے کیا ہوا حج بھی صالح نہیں، وہ بھی تمہارا عمل بیکار ہے، صالح عمل نہیں کہنا سکتا. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اپنا جو مال ہے سال پورا آپ کو گزر گیا ہے، اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. کیسے ادا کرنی ہے؟ جیسے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر کے دکھائی، جیسے ادا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا.
الذین آمنوا، ایمان لانا ہے. ایمان لانا ایک عمل ہے، بچنے کا ایک طریقہ ہے. عملوا الصالحات بچنے کا دوسرا طریقہ ہے. اب اس کے بعد ایک اور معیار آگے بڑھا، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق کے ساتھ تواصل کرنا ہے، حق کو تھامنا ہے، حق پر چلنا ہے. اور حق پر سب سے پہلے تو حق کسی کو حاصل نہیں ہوتا، اور پھر اگر حق حاصل ہو جائے پھر اس پر استقامت بہت مشکل ہے. آج کل کسی کو حقیقت برداشت نہیں. ہم حقائق بیان کرتے ہیں، لوگ دشمنیاں اختیار کرتے ہیں، لوگ ہم سے عداوتیں رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کسی کا سیدھا راہ بتاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، پیغمبر رحمت علیہ السلام کی سنت کی طرف بلاتے ہیں. بتائیے اس میں کون سا برا کام کرتے ہیں؟ 30 منٹ کی اس گفتگو میں ایک لفظ بتا دیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور سے ہو. اللہ کا فرمان ہے یا اس کے پیغمبر رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی اگر غلط بات ہے تو ضرور ہمیں پکڑیے، ہم حاضر ہیں آپ کو جواب دیں. لیکن اگر صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی فرمان بیان کیا ہے تو پھر ہم سے عداوت کیسے؟ تواصوا بالحق، حق کے اوپر قائم رہنا، حق کے اوپر ڈٹ جانا، حق کے اوپر استقامت اختیار کرنا معمولی بات نہیں ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ کہنا آسان ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا. اصل مقام یہ ہے کہ دنیا کی لالچیں کچھ نہ کر سکے، دنیا ڈرا رہی ہے تو اس کا ڈراوا کچھ نہ کر سکے، نفع اور نقصان کوئی ہمیں تبدیل نہ کر سکے. یہ استقامت ہے، ڈٹ جانا، نہ نفع کا لالچ نہ نقصان کا ڈر. رب العالمین کی اطاعت کی ہے تو بس کی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی ہے تو بس کی ہے. اب کوئی لالچ، کوئی ڈر، کوئی خوف ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتا. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ابھی پھر فرشتے نازل ہوں گے اور پھر وہ کیا کہیں گے؟ لا تخافوا، اب ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں، تمہارا واسطہ اس رب العالمین سے جو سارے جہانوں کا حکم الحاکمین، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. پھر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ادھر دنیا میں تمہارا آخری وقت ہوگا، آخری لمحہ ہوگا، ادھر جنت میں تمہارا دن شروع ہوگا. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تواصوا بالحق، حق پر ڈٹ جاؤ، حق پر قائم اور دائم رہو. وتواصوا بالصبر، یقیناً حق پر چلنے والوں کو مشکلیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں. انبیاء، اولیاء، اصفیاء جنہوں نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول پر چلنے کا راستہ اختیار کیا، جنہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی توحید کو پکڑا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے سنت نبی علیہ السلام کو اختیار کیا، ان کو تکلیفیں آتی ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھ لیں، سال کے 365 دن میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی پیغمبر رحمت علیہ السلام کا ساتھی شہید نہ کیا گیا. تو یہ تو پھر ہے استقامت، تو اسی چیز کا نام ہے. حق پر ڈٹ گئے ہیں تو مشکلیں تو آئیں گی، پھر جب مشکلیں آئیں گی تو وتواصوا بالصبر، پھر صبر اختیار کرنا، وابیلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، اس کے سامنے ہاتھ اور اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، پھر قبروں پر جا جا کے منتیں اور نیازیں نہیں مانگنی. بس وہ رب العالمین ہے، اسی نے مشکلیں دی ہیں، اسی نے آزمائشیں دی ہیں، وہی ٹالنے والا ہے، وہی دیتا ہے، وہ آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت انہی کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں. استقامت اسی چیز کا نام ہے. میرے بھائیوں، پورے دین کا خلاصہ، انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ان آیات کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یہی انسان سے چاہتا ہے کہ میری توحید کو، میرے پیغمبر